يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإن لم تكن تفعلوه تكن في فساد في الأرض وفتنة كبير. رواہ الترمذی. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں موجودہ حالات سے متعلق ایک موضوع ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ یا مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں. ایسے واقعات سوشل میڈیا کے واسطے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو میں نے رمضان میں ہی طے کر لیا تھا رمضان کے بعد اس میں گفتگو کریں گے اللہ کی ارادے اور اس کی مشیت سے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ مسلمان لڑکے لڑکیوں میں ارتداد کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی صرف محبت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان لڑکا محبت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنی ازدواج زندگی گزار رہا ہے. معزز حاضرین، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس پر روک لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ایک آیت ہم نے سورہ نور کی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں. اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں. یہ اصل میں سورہ نور کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جس طرح وہ نبیوں کو چنتا ہے، رسولوں کو چنتا ہے، اسی طرح وہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے لیے پاکیزہ نیک حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندانوں سے بیویوں کو بھی چنتا ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. پہلی بیوی خدیجہ، دوسری بیوی سودا اور تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی، آپ نے خود شادی نہیں کر لی بلکہ عائشہ سے شادی کرنے کا حکم 7 آسمانوں کے اوپر سے آیا تھا. بخاری کی اس روایت کو سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کے دوران فرماتے ہیں اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں خواب میں 2 مرتبہ دکھایا. یعنی اللہ کے نبی نے عائشہ کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا. کیسے خواب میں دیکھا؟ کہا انکی فی سرقۃ من حریر. کہا کہ اے عائشہ، میں نے تم کو خوبصورت ریشمی لباس میں دیکھا ہے، اور میرے لیے خواب میں کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے خواب میں عائشہ کو یہ خوبصورت ریشمی لباس میں لپیٹ کر مجھے بتایا گیا یہ آپ کی بیوی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا میں نے کھولا تو عائشہ تم اس کے اندر تھیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے گفتگو کرتے ہیں
اور معزز حاضرین، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا دنیا میں کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، نبی کی بیویوں کو ماشاءاللہ بدکاری سے اور فحاشی سے اور زنا سے بہت دور رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہی ان آیتوں میں فرماتا ہے لوگوں جیسے محمد پاکیزہ نسب کے ہیں ویسے محمد سے تعلق رکھنے والی ساری بیوی بھی پاکیزہ ہیں۔ تم نے عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں اتار کر کے حضرت عائشہ کی شان کو بڑھا دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ 10 آیتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں اس میں حرام میں پڑھی جاتی رہیں گی۔ معزز حاضرین، ان آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ برے لوگ برے مردوں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ آپ یہ اچھی طرح دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ فلمی ستارے سے شادی کر لیتا ہے، جو فلمی ستارہ ہوتا ہے وہ کسی کھلاڑی سے شادی کر لیتا ہے، یہ مکمل طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی آپ کی ساری بیوی پاکیزہ تھی ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین، قیامت کے قریبی زمانوں میں فتنوں کی بڑی بھرمار ہوگی۔ دیکھیے نبوت کے زمانے سے ہم تقریباً 1400 سال گزر گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں ایک مرتبہ کہا تھا میں مدینے کے کھلے میدان میں کھڑا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے گھروں کے درمیان میں آسمان سے فتنے گر رہے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ؟ نبی کا زمانہ۔ نبی کے زمانے کے 1400 سال بعد ذرا بتائیے کیا فتنے نعوذ باللہ نہیں ہوں گے؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مردہ اور زندوں کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے ہوئے تشہد کی دعا میں یہ کہتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں مردوں اور زندوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی قریبی زمانے میں جن پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ فرمایا اس میں ایک پیشن گوئی آپ نے یہ تھی، آپ نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، ایک مومن کیا ہوگا؟ صبح میں مومن شام میں کافر، ایک وقت وہ بھی آئے گا شام میں مومن صبح میں کافر رہے گا۔ اللہ اکبر، اتنا آسان ہو جائے گا مومن کے لیے، صبح میں وہ مومن رہے گا شام میں کافر، اور شام میں کافر صبح میں مومن۔ اس کی تشریح ماشاءاللہ علماء نے بڑے اچھے انداز سے فرمائی۔ اب دیکھیے آدمی نماز فجر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہیں اور نمازوں کو نعوذ باللہ اس کی فرضیت کا انکار کرتے رہیں، آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہو جا رہا ہے، دوسری نماز پڑھ رہا ہے تو کافر ہو رہا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں نمازوں کی پابندی بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں۔ نوجوان نماز کی پابندی کر کے باہر گیا، دیکھے تو اثر میں غیر مسلم لڑکی سے تعلقات پر، یہ دیکھیے صبح میں مومن شام میں کافر اور شام میں کافر صبح میں مومن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معزز حاضرین، آج کے زمانے میں جو فتنہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ غیر مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بہت اہم خطبہ ہے، غور سے سنیے، 45 منٹ میں اصلاح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خطبہ ایسا ہے ہر مسجد میں ہونا چاہیے اور ہر خطیب اور ہر خطبہ دینے والا عالم امت کے سامنے ضرور اس بارے میں رکھے۔ میں تو سمجھتا تھا عید کے خطبے میں بھی اس کی طرف توجہ دلانا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ عید کے خطبے میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہر مسلک کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس پر مکمل طور پر توجہ ضروری ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے سوشل میڈیا میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں، بلکہ واٹس ایپ گروپ میں تو رمضان کی پوری لسٹ ہے، تقریباً 100 مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کریں، رجسٹر میرج، کورٹ میرج۔ اس بارے میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ سب غلط ہے؟ اس بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں 13 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو جانا مشکل ہے ہندوستان میں، لیکن اس کا انکار کرنا بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے واقعات نعوذ باللہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے غیر مسلم ان تمام چیزوں کو شیئر کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا فیس بک کے جو گروپ ہوتا ہے، یا نہ تو انسٹاگرام ہوتا ہے یا نہ تو یہ واٹس ایپ کا گروپ ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہیں
میں تو جانتا ہوں بعض فیس بک کے پیج ایسے ہیں جس کا ایڈمن کو غیر مسلم ہے، مگر اس میں تقریباً 5000 سے زائد مسلمان لڑکیاں اس اکاؤنٹ میں. نعوذ باللہ. کیا ضرورت ہے ایک مسلمان لڑکی کو فیس بک بنا کے اس میں کر کے اس طرح کی چیزیں وہ کیا کرتے ہیں اس طرح وہ، اور اپنی فوٹو اپنی ساری ڈیٹیلز میں ڈالتے ہیں، تو وہاں سے ان کی زندگی سے کھیلنا مکمل طور پر شروع ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، اسلام نے زندگی کے جملہ میدانوں میں جہاں ہماری ہمت رہنمائی فرمائی، وہیں ہمیں شریعت نے بتایا کہ شادی کس سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. دینداری کے ساتھ مالداری، حسب و نسب، خوبصورتی مل کر آئے تو بات الگ ہے، لیکن آج ہم نے دین کو مکمل طور پر ختم کر کے شادی کرنے کے لیے یا تو خاندانوں کو دیکھا، یا تو حسب و نسب کو دیکھا، یا نہ تو کاروں کو دیکھا، یا نہ تو بینک بیلنس کو دیکھا. ذرا بتائیے ان تمام چیزوں کو بنیاد بنانے والا رسول اللہ کی وہ مبارک دعا سے معلوم ہو جائے گا جس میں آپ نے فرمایا اگر تم دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج کی شادیاں اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ اے مومنو، اپنی مسلمان لڑکیوں کا نکاح کسی کافر مشرک عورت سے نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. اسلام تو کہتا ہے ایک مسلمان غلام سے شادی کرنا بہتر ہے ایک غیر مسلم کافر لڑکے سے، استغفر اللہ. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین یاد رکھیے، کافر جسمانی طور پر نجس نہیں ہوتا، مگر اس کے پاس سب سے بڑی جو نجاست ہوتی ہے وہ عقیدے کی نجاست ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ توبہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ تعالیٰ نے 90 ہجری میں آیت اتاری، اے مومنو دیکھو کافروں کے پاس جو نجاست ہے وہ کون سی ہے؟ عقیدے کی نجاست ہے. اسی لیے 9 ہجری کے بعد کعبۃ اللہ میں ان کو داخلے کے لیے مکمل طور پر منع کر دیا گیا. آپ دیکھیے ایک مومن کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ عقیدہ توحید کا ہوتا ہے. ایک مومن کے پاس سب سے بڑی جو پاکیزہ چیز ہوتی ہے وہ ایمان کی طہارت ہوتی ہے. یہ ایمان کی طہارت، عقیدے کی پاکیزگی غلط محبتوں کے ساتھ نعوذ باللہ جمع نہیں ہو سکتی. ذرا اسلام کے شروع کے زمانے کو دیکھ لو. مکی زندگی میں شاید ایسے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا رشتہ بھی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ ختم کر دیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا. شاید وہ کافر تھے شروع میں، مگر بعد میں جب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص جو نبی کے داماد تھے کہا اے ابو العاص تم کافر ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، اگر تم اسلام لا لو گے تو تمہارا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ رہے گا، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو میرے اور تمہارے بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا. ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ پہنچتے ہیں، بعد میں مسلمان ہو کے زینب سے مکمل طور پر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی شاید کافر بیوی سے نکاح کیا تھا. شروع اسلام کی بات تھی وہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری تو تمام صحابہ نے اپنے کافر مشرک بیوی کو طلاق دے دیا تھا. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مکمل طور پر طلاق دے دیا تھا. معزز حاضرین، آج دشمنان اسلام سب سے زیادہ اگر بگاڑنا چاہتے ہیں تو مسلمان عورت کو، مسلمان خواتین کو، مسلمان لڑکیوں کو، یہاں تک کہ بچیوں کو بگاڑنے کی تو کوشش مکمل طور پر کامیاب ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہماری خواتین کپڑے لینے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ایسے کپڑے خریدتے ہیں کہ ان کا اوپری حصہ پورا نظر آئے. آج کل تو ایسا ہے چھوٹی بچیوں کے کپڑے لینے چلے جاؤ اتنی آستین. اگر مسلمان عورتوں کے برقعے کی اوڑھنی کی بات کریں تو دسترخوان کی طرح نظر آتے ہیں. یہ ہماری مسلم خواتین کے ساتھ دشمنان اسلام نے جو کھلواڑ کیا، ہماری عورتوں پر اللہ رحم کرے. دشمنان اسلام کی سازشوں میں آ کر نعوذ باللہ اسلام کو انہوں نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے. معزز حاضرین، یہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ مسلمان لڑکوں کا نکاح کرنا اور مسلمان لڑکوں کا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جانا، کورٹ میرج کرنا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنے اسباب میں ذکر کرنے جاؤں ان اسباب پر اگر ہم توجہ پالیں اس فتنے کو مکمل طور پر روک سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے بچیوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم ان میں عقیدہ
رکھتے اور ان کی توحید کو پختہ کرتے، میں سمجھتا وہ کبھی ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس سے بھاری کوئی دنیا میں پاکیزہ چیز نہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے یا لو کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سب سے پاکیزہ جو چیز دی وہ ایمان دی ہے، میں اپنے ایمان و عقیدے کا کوثر کیسے سودا کر سکتا ہوں؟ یہ غیر مسلم لڑکی سے میرا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے ایک جگہ میں خطبہ دینے جایا کرتا تھا، ایک آدمی عثمان نامی ایک آدمی آیا وہاں، تو خطبے کے بعد بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمارے سے ملاقات کر دیکھی کیسے رلانے والا واقعہ ہے، اس کا نام عثمان ہے۔ اس سے ہم نے گفتگو کی تو گفتگو کے دوران وہ کہنے لگا 25 سال کے بعد نماز جمعہ پڑھ رہا ہوں میں، اللہ اکبر، 25 سال کے بعد نماز جمعہ پڑھ رہا ہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ میری شادی اصل میں غیر مسلم ٹیچر سے ہو گئی ہے، وہ گورنمنٹ ٹیچر ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، لہٰذا میں بھی چلا گیا، میرے پورے بچے کافر ہو گئے۔ اب مسجد کے مسلمانوں نے مل کر اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی، 25 سال کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، نہ تو نماز پڑھنا رہا نہ کچھ ہو رہا۔ دیکھیے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کا نقصان کیا ہوا۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑی جو نحوست ہے وہ کفر و شرک کی نحوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کیا کہا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے اللہ کے نبی یہ کفر کی گندگی کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ نے سورہ حج میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ کے نبی جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دیجئے اور جہاں تک ہو سکے کفر و شرک کی نجاست سے بھی مکمل طور پر دور رہیے۔ عبداللہ عمری حیدرآبادی میرے استاد ہیں حفظ اللہ، وہ ہمیشہ ایک مثال دیتے، دیکھیے بڑے بگونے میں ایک 10 لیٹر دودھ ڈالو آپ، اس میں رتی پیشاب ڈالے تو کیا ہوتا؟ پورا دودھ گندا ہو جاتا۔ ایسے ہی مسلمان کی مثال ہے، پوری زندگی عقیدہ توحید پر جم کر رہ کر ایک معمولی سی لڑکی کی محبت میں اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے تو وہ ایمان کس کام کا ہے؟ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے میرے طرف، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب بندہ چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جیسے ہی توبہ کرتا ہے واپس آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے انسان کے عقیدے کو اور اس کے ایمان کی طہارت کو متاثر کرنے والی یہ گندی چیزیں، زنا انسان کے ایمان کو متاثر کرتا ہے، چوری اور اس طریقے سے شراب پینا، یہ تینوں گندی چیزیں ایمان کو مکمل طور پر متاثر کرتی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں یہ مسلمان جتنے نوجوان ہیں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں، یا مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو شادی کر رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے 4 مسلمان لڑکیاں یہ غیر مسلم لڑکے کے درمیان میں کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ کے نعوذ باللہ وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی پورے فوٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے اس طرح کی کورٹ میرج کی سرٹیفکیٹ یہ وہ آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے پہلے بے حیائی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر کے غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو نعوذ باللہ غلط کام میں پورے ساتھ دینے کا مکمل طور پر ہوگا۔ دیکھو حضرت صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ایمان ایسے پہاڑوں کی طرح بنایا تھا، ماشاءاللہ جب بھی ان سے زنا سرزد ہو جاتا تو رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا ہے، ذرا آپ دنیا میں پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کی رسوائی سے مکمل طور پر پاک ہو جائیں۔ ماعز ایک صحابی تھے جن سے زنا سرزد ہو گیا تھا، وہ غامدیہ قبیلے کی عورت جن کا واقعہ بہت لمبا ہے، سمیٹتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حال کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں زنا کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ڈیلیوری ہونے کے بعد آؤ۔ وہ عورت جاتی ہے رضی اللہ عنہا، ڈیلیوری ہونے کے بعد اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر واپس آتی ہے۔ اللہ کے نبی اس بچے کو دیکھ کر ذرا رحم کر کے کہتے ہیں اپنے دل میں شاید اگر ماں کو میں رجم کر دوں تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ پینے کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہونے کے بعد آؤ۔ وہ عورت اپنے ہاتھ میں دیکھو روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر دربار رسول میں آتی، کہتی یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے پینے کے لائق ہو چکا، ذرا آپ رجم کر دیجیے۔ اللہ اکبر! یہ گناہوں کی جو غلاظت ہے، یہ غلاظت صحابہ کے ایمان کو رتی برابر افیکٹ کری، بولے تو حضرت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا کہا؟ دیکھو آپ نے صحابہ سے کہا
سینے تک گڑھا کھودو، سینے تک گڑھا کھود دیا گیا، اور وہ شادی شدہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مار کر رجم کرنے کی مکمل طور پر تاکید فرمائی۔ پتھر مارنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو پتھر مارتے تھے۔ پتھر مارتے مارتے خون کا ایک چھینٹا جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ اڑا، اس موقع پر خالد بن ولید نے کہا کیا غلیظ عورت تھی یہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ توبہ کرنے والی جو ڈیلیوری ہوئی اور پورے دودھ کے پینے کے مراحل ختم ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ وہ رسول اللہ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے کہا خالد اپنے زبان پر ذرا کنٹرول کرو، یہ دیکھو معلوم ہے یہ کونت ہے، یہ عورت بڑی ایمان افروز عورت ہے، یہ گناہ کے احساس میں گھر میں نہیں بیٹھتی، باہر نکل کے آ جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا خالد اس ایمان افروز عورت کے توبہ کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ کہا اگر اس عورت کی توبہ کو میں مدینے والوں میں تقسیم کروں، مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبے کی برکت سے 70 لوگوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا ہمیں بھی اپنے بچے بچیوں کے ایمان اور عقیدے کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کل دیکھو آپ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو لوگ شادی کر رہے ہیں یا مسلمان لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا تو وہ قبر پرست ہیں، یا تو بدعت و خرافات میں ہیں، یا تو تعویذ پہنے ہوئے ہیں، یا گانجا بندھا ہوا ہے، یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے مسلمان گھرانے ہوتے ہیں جو غیر مسلم آبادی کے درمیان میں رہتے ہیں۔ غیر مسلم آبادی کے درمیان میں رہ کر دین بیزاری آتی ہے، مسجد سے دور، علماء سے دور اور نماز سے دور۔ ہوتا کیا ہے نعوذ باللہ کافرانہ اور مشرکانہ زندگی گزارتے ان کی زندگیاں کفار و مشرکین زندگی میں رنگ جاتی ہیں، بعد میں انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے والا لڑکی لڑکا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اسی لیے دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد، ان سے ایک آدمی سوال کرتا ہے شیخ میں گھر کہاں لوں؟ دیکھو گھر کہاں لوں؟ شیخ بولتے اہل حدیث مسجد کے قریب گھر لو تاکہ تمہارے مرد عورتیں بچے مکمل طور پر آ سکیں، اور اس طریقے سے تم جا کر غیر مسلم آبادی میں مت رہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا محلہ بڑا غلیظ تھا بھائی، دیکھو غیر مسلمان وہ ایریا کتنا اچھا ہے، وہاں جا کر رہتے ہیں آپ، لیکن کچرے کے اعتبار سے پاک ہو سکتا ہے مگر عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر جو گندگی ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں مکمل طور پر آ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے سورۃ النور میں ایک ضابطہ بتایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ زنا کرنے والے سے زنا کرنے والی عورت ہی شادی کرے گی، اور آپ نے فرمایا مشرک عورت سے مشرک عورت ہی شادی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا شرک عقیدے کی نجاست ہے تو زنا اخلاقی نجاست ہے، مومن کو مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں کیا کہا؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ جہاں شرک سے دور بھاگتا ہے زنا سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اللہ نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ نے کہا مومن بندے زنا نہیں کرتے۔ جن کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے ایمان کے لیول کو اپنائیں آپ۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا ایمان الگ ہوتا ہے۔ ایک بچہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان لیول کم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے بنگلور وغیرہ میں ملتے ہوئے کس کر رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، کیا ابھی ہم نے بولنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ اور طالبات کا ایمانی لیول نعوذ باللہ کم ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے نعوذ باللہ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی۔ یہ واقعہ سنیے، شیخ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ اپنے مدرسے کی ایک بچی کا نکاح پڑھانے جاتے ہیں، اور سنی بات، اپنے مدرسے کی ایک لڑکی کا نکاح پڑھانے جاتے ہیں۔ نکاح پڑھانے جب جاتے ہیں تو نکاح سے پہلے ہی لڑکی کہہ دیتی ہے شیخ میں اس لڑکے سے نکاح نہیں کرتی۔ تو شیخ پوچھنے لگتے ہیں تم کون ہو؟ بولتے ہیں شیخ آپ نے مالیگاؤں میں جو مدرسہ بنایا اس مدرسے کی فارغہ ہوں میں، آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھایا، عقیدہ توحید پڑھایا، آپ نے مجھے بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن ہو رہا ہے کیا؟ میں ایک عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، آپ کی ادارے کی فارغہ ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو میرے والدین میرا رشتہ ایک جو ہے بدعتی سے کروا رہے ہیں، شیخ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک عورت اگر وہ محفل نکاح میں یہ بولتے میں نکاح نہیں کرتے ہوئے تو آپ سمجھیے پورے محفل کا کیا رنگ ہوگا۔ اس کے بعد
مختار مولوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کیسے کرتے ہیں دیکھو، فوراً لڑکی کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں جو تمہاری بیوی بننے والی ہے وہ اصل میں ہمارے مدرسے کی فارغہ ہے، اس کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ وہ عقیدہ توحید کا ہے، وہ یہ کہتی ہے تم بدعتی ہو، تم شرک ہو، فلاں فلاں ہو، جب تک تم بدعت سے توبہ نہیں کرتے وہ لڑکی تمہارے ساتھ شادی کرنے تیار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شیخ کی نصیحت سے وہ لڑکا ماشاءاللہ بدعت سے اس کے سامنے خود توبہ کرتا ہے، اس کے بعد شیخ خود شادی پڑھا کے نکاح کرا کے ماشاءاللہ دونوں کی شادی کراتے ہیں۔ ایسے ہمارے مسلمان لڑکیوں کے درمیان مکمل طور پر ایسی ہمت ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھو ہم اتنا توحید پڑھاتے ہیں، مدرسے کی فارغہ ہے، مجھے کچھ ایسی طالبات بھی معلوم ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں میں شادی کرا دی، بچی موحدہ ہے، توحید پرست ہے، کتاب و سنت پڑھی ہے، کبھی وہ اپنے زندگی میں کسی جو ہے خبر کی سامنے سجدہ نہیں کی ہوں گی، لیکن افسوس یہ ہے کسی خبر پرست بدعت سے شادی کرانے کی وجہ سے آج یہ نعوذ باللہ اپنے شوہر کے ساتھ نعوذ باللہ درگاہوں کا چکر کاٹ رہی ہے۔ بھلا بتائیے ایک مسلمان بدعتی سے شادی کرانے سے ایمان اتنا متاثر ہوتا ہے، بھلا بتائیے اگر کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے یا مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو معاشرے پر کیا ہوگا؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر لیں گے جو رجحان پیدا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا دوسرا بڑا سبب بدعت و خرافات ہیں۔ آج مسلمان سنت کو چھوڑ کر بدعت و خرافات میں پڑا ہوا ہے، زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کل لڑکے لڑکیوں میں بدعت و خرافات ایسے ہیں، دین کو کمزور کرنے میں ان بدعات کا سب سے بڑا کردار ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت و خرافات میں پڑھتے پڑھتے نعوذ باللہ ان کے اندر نہ ایمان، نہ کفر، نہ سنت، نہ بدعت، نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا سبب ماں باپ کی بے توجہی ہے۔ آج دیکھتے ہیں اگر کسی کا لڑکا غیر مسلم لڑکی سے تعلقات رکھا بھی ہے تو ماں باپ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے بچوں کے بارے میں قیامت میں جواب دینا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ انجانے میں یا جانتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ آج دیکھو اس فلمی انداز اور سیریل اور یہ گانے بجانے کی تہذیب نے ہم کو کہاں تک لا کر کھڑا کیا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبانوں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاحیں، حالانکہ یہ مغربی تہذیب کے دین ہیں، یہ اصطلاحیں یہ ہمارے بچوں کے ہونٹوں پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ جب بچپن میں آتے ہیں تو بڑے ہو کر پریکٹیکل لائف میں نعوذ باللہ لے کر آتے ہیں۔ فلمیں یہی نہ بتاتے یہ گرل فرینڈ یہ بوائے فرینڈ، نعوذ باللہ اس طرح لا کر نعوذ باللہ ہمارا پورا معاشرہ نعوذ باللہ خراب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے ماں باپ تم اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اس لیے کہ قیامت میں جو ہے تم کو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کے جسمانی تربیت کر رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہے ہیں، MBBS MBA فلاں فلاں، لیکن ماں باپ کیا آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بناؤ، بعد میں ڈاکٹر بناؤ۔ ہم پہلے ڈاکٹر بنا کے بعد میں اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماحول کے برے اثر کو قبول کرنا۔ دیکھو حضرت صحابہ اکرام کو اللہ کی نبی نے تربیت ایسے فرمائی، مکے کی 13 سالہ زندگی میں مدینے کو آئے تو مدینے کے رتی برابر بھی ماحول کا برا اثر صحابہ کے اوپر نہیں پڑا۔ مدینے میں کیا کیا برائیاں نہیں تھی؟ مدینے میں زنا عام تھا، مدینے میں جو ہے وہ ڈنڈی مار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت صحابہ اکرام نے ماشاءاللہ اپنی تاریخ ایک بنائی، کبھی جو ہے وہ برے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ آج کل دیکھو کالجز کا ماحول، یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ہے۔ آج کل ہم بولتے ہمارے مدارس میں عصری تعلیم ہونا، یہ تو سنیے ہمارے دینی مدارس میں عصری تعلیم ہونا، لیکن یہ مسلم کالجز میں، مسلم یونیورسٹیوں میں، مسلم اسکولوں میں جہاں عصری تعلیم ہوتی ہے وہاں ایسا بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ہم اس کی طرف توجہ دیتے، مگر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جہاں مسلم مینجمنٹ ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ علی گڑھ سے آپ کہیں تک کی بات کر لیجیے، آپ ہر جگہ کالج بڑی بڑی ڈگریاں، ہزاروں پیسہ کمرشل انداز کی تعلیم ہو رہی ہے، مگر اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجنے سے پہلے ان کے عقیدے اور اسی طریقے سے ان کے تہذیب کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج گنگا جمنا تہذیب کے نام پر ہم نے بہت آزادی دی، ایسا ہوتا کیا ہے بسوں میں، ایسا ہوتا ہے ہماری مسلمان لڑکی 18 سال کی ہے،
غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ بائک میں جا رہی ہے, اگر کوئی پکڑے تو مارے تو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بناتے اپلوڈ کرتے ختم ہو جاتا ہے, تقبل ستا ہی یاد نہیں ہے. یہ ایسے واقعات نہیں ہیں, اس واقعات پر مکمل طور پر جو ہے توجہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگنے کا جو یہ ہے اس میں بری دوستی بھی ہے. اگر ہم اپنے بچے بچیوں کی دوستی پر نظر رکھتے تو ایسے واقعات نہیں ہوتے. آج کل ہوتا کیا ہے, ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں, وہ غیر مسلم لڑکی کا بھائی سے نوالا بناتا, آج ایسے ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم مومن سے دوستی کرو. دوستی کی وجہ سے آج کتنا خطرناک ہو رہا معلوم, پڑھنے کے نام پر دوستی ہو رہی ہے. اور آج کل ہمارے ماں باپ بھی اللہ رحم کرے, ہمارے بچوں کا کالج یونیورسٹی کب ختم ہوتی کب گھر کو آنا کوئی ان کے اوپر نظر نہیں ہے. رات کے 2 بجے ہمارے بچے بچیاں غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں کبھی پارکوں میں کبھی ہوٹلوں میں ادھر ادھر جا کر نعوذ باللہ آتے ہیں. کبھی ماں باپ کے ذہن پر جوں تک بھی نہیں رنگتی کہ ان کے بچے بچیوں کے زندگیوں سے نعوذ باللہ کھیلا گیا ہے. اسی طریقے سے اس میں پڑھنے کی اور ایک وجہ شادی میں تاخیر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھو اگر تمہارے پاس دینداری کا اور اچھے اخلاق کا رشتہ ہے تو شادی کر لو. اگر دینداری کے رشتے کو ٹھکراؤ گے, اگر جو ہے اچھے اخلاق کے رشتے کو ٹھکراؤ گے تو ہوگا کیا, زمین میں فساد بھی ہوگا اور فتنہ بھی ہوگا. علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مالداری کو خاندانی حسب و نسب کو دیکھ کر شادی کرو گے, دینداری کو چھوڑ کر اکثر عورتیں بغیر شادی کے رہ جائیں گی, زنا پھیلے گا اور نعوذ باللہ نسب تباہ و برباد ہو جائے گا. میں آپ سے کہوں تو آپ کو رونا بھی آئے گا اور کڑوی ہٹ لگے گی. بات یہ آج کل تو ایسا ہے مسلمان لڑکیوں کی شادی کر کے دیتے ہیں ہم, ہوتا کیا ہے شادی سے پہلے زنا کر کے ہے ہماری اور آپ کی بچی. ہوتا کیا ہے جب شوہر پہلی رات میں اس کے پاس جاتا ہے تو بولتا تمہاری بچی یوز کی ہوئی, استغفر اللہ. ایسے ہمارے معاشرے میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہمارے اس کی طرف ہمارا کچھ رجحان بھی نہیں ہے. دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میرے پاس بہت سے رشتے آئے, میں اپنی بیٹی کس کو دوں؟ جواب کیا دیتے ہیں دیکھو, کہنے لگے اللہ سے ڈرنے والے مرد کے حوالے کرو اپنی بیوی کو, اللہ سے ڈرنے والے مرد کے حوالے کرو. اگر وہ ڈرنے والا ہوگا اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو عزت کرے گا, اگر وہ اپنی بیوی سے عزت نہیں, اگر وہ اپنی بیوی سے نفرت کرے گا مگر اسے مکمل طور پر ظلم بھی نہیں کرے گا. اور کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ بڑا بگڑ رہا ہے. مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں ہوتا کیا, دیکھیں 10th میں پڑھانے والے ایک طرف بچے ایک طرف بچیاں, ایک طرف یہ فتنہ, دوسری طرف کیا ہے پڑھانے والی وہ نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ ہمارے کالج یونیورسٹی پڑھاتی ہیں. اب وہ بچے پڑھتے نہیں, خالی ٹیچر کو دیکھتے رہتے ہیں. ایسے تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس طریقے سے ہمارے تعلیم کے نظام کو بھی بدلنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. کیا بولتے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, مرد اجنبی مردوں کو عورتوں کے ساتھ ملانا ایسے ہی ہے جیسے لکڑی کو آگ کے ساتھ ملانا. اگر آپ سوکھی لکڑی کو معمولی چنگاری سے بھی اگر ملاتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا عورتوں کا مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط یہ ہر برائی کی جڑ ہے. دیکھو کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا سورج چاند کا کام کر رہا ہو یا چاند سورج کا کام کر رہا ہو؟ نہیں دیکھا آپ نے. سورج گرم روشنی پہنچاتا ہے, چاند ٹھنڈی روشنی. اللہ فرماتا ہے دیکھو کائنات کے نظام کو ہم نے کیسی کیا, رات اپنا دن برابر کر رہا ہے, دن برابر کام کر رہا ہے. اس طرح مردوں عورتوں کو بھی اپنی جگہ رہ کر کام کرنا چاہیے. مرد کی ذمہ داری کیا مرد, عورت کی ذمہ داری عورت. اللہ نے اسی لیے کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اور یہ بھاگ جانے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں نصاب تعلیم کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. آج کل ہوتا کیا ہے, مدارس کی بات کریں اسکولوں کی بات کریں, ہم لڑکوں کو جتنا پڑھانا چاہتے ہیں لڑکیوں کو پورا پڑھاؤ. لڑکیوں کو MBBS بنانے کی کیا ضرورت ہے, آپ پڑھاؤ لڑکیوں کو, سب سے پہلے اچھا مسلمان بناؤ, بعد آگے چل کر وہ مسلمان ڈاکٹر بھی بنے گی اور مکمل طور پر IPS آفیسر بھی بنے گی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بڑا خطرناک ہے. دیکھتے ہیں آج کا نصاب جو ہے اس میں سیکس کے بارے میں پڑھاؤ. ایک 18 سال کے بچے کو سیکس کے بارے میں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ. ذہن تباہ کر دیے دشمنان اسلام کی سازشیں, دینی تربیت کا فقدان. آج ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی مکمل طور پر صحیح تربیت کریں. فلموں کا اثر, یہ فلموں کا اثر, فلم بنتی کیا جانتے ہیں آپ, یہ عورت اس کے پیچھے 2 مرد,
یہ ہر فلم کے پیچھے یہی کہانی ہوتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے زندگی کے 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ فلم معاشرے میں کبھی جو ہے بھلائی کا کام نہیں کرے گی, تباہی کا کام کرے گی. فلموں میں دیکھ کر نعوذ باللہ ہمارے اذہان و قلوب تباہ و برباد ہوئے, ہمارے زندگیاں میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال, اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے لڑکیوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. جہاں بھی جا کر کچھ بھی کریں ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے کہیں بھی باہر نہیں جا سکتے. آپ کو بتاؤں, اگر آپ ATM میں پیسے نکالنے جا رہے ہیں, وہاں جا کر آپ کچھ بھی غلط کر ڈرتے, CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. CCTV کیمرے کا اتنا ڈر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی نگرانی کا ہمیں کتنا ڈر ہونا چاہیے. حیا کی کمی اور اس کا فقدان, میوزک اور موسیقی سے محبت, اور سب سے بڑھ کر حرام غذاؤں کا اثر. یہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو غذا کھلاتے ہیں اگر وہ حلال ہوتی ایسے واقعات پیش نہیں آتے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, وڈی کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, بیاس کھاتے ہیں. لون لے کر گھر بننے کی کیا ضرورت ہے, جتنی چادر اتنا پر انسان کام کرے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کو کیوں حرام کیا, اس لیے کہ اس کا گوشت کھانے سے بے حیائی آتی ہے. آج دنیا میں یہ بلو فلمیں بنانے والے اور اسی طریقے سے ناچ گانا کرنے والے, ننگے فوٹو اپلوڈ کرنے والے وہی قومیں ہیں جو خنزیر کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں. لہٰذا عمر, موسم, مزاج کے اعتبار سے غذائیں منتخب کریں. اور نوجوان جب ہوتا ہے, نوجوانی کے مرحلے میں اس کے اندر خواہشات بھڑکتی ہیں. نوجوانی کے مرحلے میں اگر آپ گرم غذا کھائیں تو کیا ہوگا, اور زیادہ بھڑکیں گی خواہشیں اور اتباع ہوا. تو خطبے کے آخری میں 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا معاشرہ. لیکن اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کیا اسلام ہمیشہ رولا رواتا ہے؟ نہیں, اس کا علاج ہی بتاتا ہے. علاج کیا ہے سن لیجیے. سب سے پہلے ہمیں اس فتنہ ارتداد کو روکنے کے لیے اپنے بچیوں میں ایمان پیدا کرو. ایمان کی طہارت اگر مضبوط ہو جائے گی پہاڑوں سے, کوئی بھی لڑکا ہمارے لڑکیوں کے اور ہمارے مسلمان لڑکوں کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے 3 فتنے ان کے سامنے آئے. ایک فتنہ تو ارتداد کا آیا. بعض علماء یہ بولتے مکہ, مدینہ, طائف, یہ 3 جگہ ایسے تھے جہاں لوگ مرتد نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 3 مقامات کے لوگوں کو لے کر ماشاءاللہ ارتداد کی جنگ لڑی. اس طریقے سے دوسری بات ہے کہ جب بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو سب سے پہلے ان کے اندر ایمان کو مکمل تو بٹانا. دیکھو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لے جا کے بولے جے شری رام, یہ فلاں فلاں, مگر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر زبان سے بول دیا, کفر بول دیا. لیکن نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے کفر پر اکسارے, کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر دوبارہ بھی جا کر تمہارے ایمان کی آزمائش آئے تو ظاہر سے بول ڈالو کفر, لیکن تمہارے دل میں مکمل طور پر ایمان ہونا چاہیے. معزز حاضرین, دوسری بات یہ ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں. خصوصاً یہ لڑکے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنا. انہیں کیا کری, یوسف علیہ السلام عین نوجوانی کے مرحلے میں پوری طرح تیار ہو کر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر حملہ کرنے آتی ہے. یوسف علیہ السلام کیا بولتے, فوراً دروازہ کھولتے ہی اللہ کی پناہ, بلکہ فوراً نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف کا واقعہ بیان کر کے نوجوانوں سے بولتا ہے اے نوجوانوں جو نوجوانی کی درس پر قدم رکھے ہو, اگر اپنی عصمت و عفت کو بتانا چاہتے تو یوسف علیہ السلام کی طرح بنو. ہمارے پاس نوجوانوں میں ہینڈسم بہت لوگ ہیں. خوبصورت رہنا کوئی کمال نہیں ہے, خوبصورت رہنا اصل میں کمال ہے. اور اس طرح سے خواتین بھی, ہمیں ان سے کہنا چاہوں گا ان تمام عورتوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے. مریم علیہ السلام وہ بیت المقدس کے محراب بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم کے قریب ہوتے ہیں. پاک دامن عورت کے قریب میں اگر کوئی اجنبی مرد آیا تو عورت کے دل پر کیا گزرتی وہ پاک دامن عورت ہی جانتی ہے. حضرت مریم نے کہا میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں, میرے سے دور چلے جاؤ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. حضرت جبرائیل نے کہا میں تو کوئی برائی کرنے والا انسان نہیں ہوں, بلکہ میں اللہ کے حکم سے تم کو ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں. اس طریقے سے ہم میں سے ہر عورت کو مریم کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے. اور ایک بات بھی سنیے, لڑکوں کی تربیت لڑکیوں کی تربیت میں بہت فرق ہے. ہم دونوں کی ایک ساتھ تربیت کرتے نہیں ہو سکتا. آپ جیسے گائے بیل کو بھگاتے بکریوں کو نہیں بھگا سکتے, اس طریقے سے لڑکوں لڑکیوں کی تربیت الگ ہے. اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, میل فیمیل کی طرح نہیں ہو سکتا. اور ماحول کے اثر کو مکمل طور پر ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے دوستی پر بھی نظر رکھنا چاہیے. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, کسی وقت دوستی کر رہے ہیں. خصوصاً اپنے بچیوں کو یہ موبائل مت دو.
اگر آپ موبائل دے رہے ہیں تو سمجھو آپ ان کے ذہن کی شادی کرا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا بچہ ٹچ میں پاس ہو جاتا ہے، اینڈرائڈ فون، آئی فون آپ دیتے ہیں اسے، یہ فون آپ دے کر اس کو جہنم کا کندا بنا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو، شادی کو آسان بناؤ۔ ہم نے آج زنا کو آسان بنا کے شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ اللہ نے زنا کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو بند فرمایا۔ اسلام کے نظام تعلیم کو نافذ کرو، اور دیکھو اپنی بچیوں کو بھیجو آپ، مگر ایسی جگہ مت بھیجو جہاں عزت نہ ہو۔ آن لائن تعلیم ہے، فاصل نظام ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے، اپنے بچے کو یہ تعلیم پڑھا لو، ورنہ بھیجیں گے تعلیم کے نام پر میری اور آپ کی بچی کی نعوذ باللہ عزت لوٹے گی۔ نصاب صحیح ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، آج کل دیکھو لڑکیوں کو لڑکے آ کر کیا بولتے کالجز میں مسلمان بن جاتا ہوں، تمہیں مجھے اسلام کا راستہ بتاتے کیا؟ اب وہ لڑکی بھی کیا ہوتی، انہیں سامنے آنے والا اسلام میں آتا بلکہ دھوکہ کھا جاتا۔ اس لیے آپ اپنے بچیوں کو سمجھاؤ، کوئی بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تمہاری عزت لوٹنے آئے تو نعوذ باللہ اس دشمن کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ڈر پیدا کرو، حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس طریقے سے علماء کے لیے نصیحت کیا ہے؟ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اٹریکٹیو انداز میں اسلام کو پیش کرے۔ ہوتا کیا ہے، علماء خطبے کی تیاری بھی نہیں کرتے، درس کی تیاری بھی نہیں کرتے، اٹریکشن کیسے پیدا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں غیر علماء کو، ان کو تقریر کرنے اچھا آتا، اپنی تقریریں پورے یوٹیوب میں جاتے۔ اب ہمارے لوگ بھی غیر علماء کی تقریر سن کے نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے مسلم تحریکوں اور تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے مکمل طور پر لائحہ عمل بنائیں۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان لڑکیوں کو اس فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں، ہماری عورتوں کو مسجد سے جوڑو۔ اس مسئلے کو لے کر پتہ نہیں کیا کیا اختلاف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری سلفی مسجدوں میں عورتیں ہوتی، اہل حدیث لڑکیاں، سلفی لڑکیاں اس سے بہت کم نقصان پاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم عورتوں کو بازار سے اور اس طریقے سے خانقاہوں سے، درگاہوں سے بچا کر مسجد سے جوڑیں گے، مسجد میں ہونے والے خطبات، مسجد میں ہونے والے پروگرام، مسجد میں ہونے والے دروس اور رہنمائی سے اس چیز پر ہم مکمل طور پر قدغن لگا سکتے ہیں۔ علماء سے ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں امت میں لائحہ عمل پیدا کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم لڑکیوں کو، مسلم لڑکوں کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان لڑکے یا لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی دولت سے مالامال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعلیم میں تبدیل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده هدى على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين۔ اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم وفقهن للستر والحياء والحشمة يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم من أرادنا وأراد سلامتنا وديننا وأمننا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔